جب ایران اور اسرائیل کی ٹینشن پیک پر تھی تو ایک چیز بہت انٹرسٹنگ تھی۔ ایران کے میزائل ٹارگٹس سرپرائزنگلی ایکوریٹ تھے۔ انہیں پتہ تھا کہاں مارنا ہے اور کب مارنا ہے۔ انٹیلیجنس کمیونٹی کے اندر ایک سوال تھا کہ ایران پر اتنی پابندیاں ہونے کے باوجود ایران کے پاس اتنی پریسائز ٹارگٹ کیپیبلٹی کہاں سے آئی، اور اس کا جواب تھا دنیا دیکھ رہی تھی ایک جنگ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان۔ میزائل فائر ہو رہے تھے، ڈرونز اڑ رہے تھے، فائٹر جیٹس تباہی مچا رہے تھے، میڈیا میں شور تھا Iran and its ally Hezbollah have been launching daily waves of strikes on Israel. لیکن اصلی کہانی کہیں گم تھی۔ یہ ویڈیو اس کہانی کے بارے میں ہے جو کوئی نیوز چینل نہیں بتائے گا۔ یہ ہے دا شیڈو وار، پردے کے پیچھے کی جنگ۔ ایران کے پاس پاورفل ویپن ضرور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ماڈرن وارفیئر میں انٹیلیجنس کے بنا ویپنز کافی نہیں ہوتے، اور ایران کے ساتھ کچھ کمزوریاں اٹیچ تھیں، جیسا کہ ملٹری انٹیلیجنس اور سرویلنس سیٹلائٹس کا بہت ہی لیمیٹڈ ایکسیس تھا، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ انٹیلیجنس اور پریسائز ٹارگٹنگ کیپیبلٹی کے بنا ایران کے میزائل کسی کام کے نہیں تھے، اور دوسری طرف اسرائیل کو امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز کا فل سپورٹ تھا، ریئل ٹائم ڈیٹا تھا، پریسائز ٹارگٹ کیپیبلٹی تھی۔ لیکن ایران نے دنیا کو حیران کر دیا جب ایران نے اسرائیل پر اور مڈل ایسٹ میں US کی ملٹری بیسز پر پریسائز اٹیک کیے اور امریکہ اور اسرائیل کے بلینز آف ڈالرز کے انفراسٹرکچر اور ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر دیا۔ Iran has released fresh visuals of its missile attack on Israel and American bases as well as Gulf countries. تو دنیا ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی کہ ایران کے پاس اتنی پریسائز ٹارگٹ کیپیبلٹی کہاں سے آئی۔ یہ وہ مومنٹ تھا جب اس سوال کا جواب ملنے لگا اور سچویشن کلیئر ہونے لگی، جب ایران نے ایک سٹیٹمنٹ دی، ایک ایسی بات جو گلوبل فائنینشل آرڈر کو ڈائریکٹلی چیلنج کر رہی تھی۔ جو بھی شپس اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرنا چاہتی ہیں وہ چائنیز کرنسی یوان میں پیمنٹ کریں گی، US ڈالر میں نہیں۔ یہ صرف ایک اکنامک سٹیٹمنٹ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک جیو پولیٹیکل نیوکلیئر بوم تھا۔ ایران کا یہ سٹیٹمنٹ پیٹرو ڈالر سسٹم جو 1974 سے امریکہ کی گلوبل ڈومیننس کی ریڑھ کی ہڈی تھا، اس کو ڈائریکٹلی چیلنج کر رہا تھا اور چائنیز کرنسی یوان کو مزید سٹرونگ کر رہا تھا۔ چائنا کے لیے یہ ایک ریٹرن گفٹ تھا ایران کی طرف سے، کیونکہ چائنا بہت ٹائم سے یوان کو پش کر رہا تھا ڈالر کے مقابلے پر۔ ایران نے اپنی سٹیٹمنٹ سے وہ کر دیا جو چائنا ڈپلومیٹیکلی اور پولیٹیکلی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ چائنا کے پاس بہت کچھ تھا لوز کرنے کے لیے۔ دوسری طرف رشین آئل کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی، لیکن 2022 میں جب رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا تو امریکہ اور یورپ نے رشیا پر سینکشن لگا دی تھی، جس کی وجہ سے رشیا اپنا آئل بیچ نہیں سکتا تھا اور رشیا کا آئل ورلڈ مارکیٹ سے باہر ہو گیا۔ لیکن ایران اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے مڈل ایسٹ اپنا آئل ایکسپورٹ نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز پر ایران کا فل کنٹرول تھا اور دنیا میں آئل کرائسس کا خطرہ بڑھ رہا تھا۔ تو دوسرے کنٹریز کو اپنے آئل کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے کوئی الٹرنیٹیو سورس چاہیے تھا، اور وہ صرف رشیا تھا۔ اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے امریکہ اور یورپ نے رشیا سے اپنی پابندیاں اٹھا لیں اور باقی کنٹریز کو بھی الاؤ کر دیا کہ اب وہ رشیا کا آئل خرید سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنگ کی صورتحال میں سب سے پہلے کیا مہنگا ہوتا ہے؟ آئل۔ ایران اسرائیل ٹینشن کے وقت جب کوئی میزائل لانچ ہوتا تھا یا کوئی ایسکلیشن ہوتی تھی تو آئل مارکیٹ امیڈیٹلی ریئیکٹ کرتی تھی، پرائسز جمپ کرتی تھیں، اور دنیا کا سب سے بڑا بینیفیشری رشیا جو پابندیوں کی وجہ سے ڈسکاؤنٹ پر آئل بیچ رہا تھا، سڈنلی وہ جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے فائدہ اٹھانے لگا۔ ایرانین میزائل گلوبلی آئل سپلائی رسک کریٹ کر رہی تھیں اور رشین آئل کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی، اور رشیا مہنگے داموں تیل بیچ رہا تھا، کیونکہ مڈل ایسٹ اپنا آئل ایکسپورٹ نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز پر ایران کا کنٹرول تھا، اور اس کا کوئی الٹرنیٹیو سورس چاہیے تھا جو صرف اور صرف رشیا تھا۔ ایران، چائنا اور رشیا نے 2021 میں ایک 25 سال کا کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ سائن کیا۔ ایران، چائنا اور رشیا یہ تینوں ملک آفیشلی دوست ہیں، لیکن یہ دوستی کوئی بالی ووڈ کی نہیں بلکہ ریئل پولیٹکس کی دوستی ہے، مطلب جب تک فائدہ ہے دوست ہیں۔ 2019 سے 2024 تک ان تینوں ملکوں نے مل کے ایک سیکرٹ ٹرائیلیٹرل ایکسس بنایا۔ دنیا کے سامنے تو صرف اکنامک کوآپریشن، ٹریڈ ڈیلز
اور آئل ایگریمنٹس تھے، لیکن سیکرٹلی یہ ایک ملٹری انٹیلیجنس الائنس بن چکا تھا۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ میں چائنا اور رشیا اوپنلی تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ اوفیشلی ان دونوں کا سٹیٹمنٹ یہی تھا، ہم سیز فائر چاہتے ہیں، ہم سٹیبلٹی چاہتے ہیں، لیکن پرائیویٹلی وہ ایران کو وہ سب کچھ دے رہے تھے جو ایک ماڈرن ملٹری کو چاہیے تھا، بنا اپنا نام داغ کیے۔ چائنا نے ایران کو دیا سیٹلائٹ امیجری، ایڈوانس سرویلنس ٹیکنالوجی اور ڈوئل یوز ایکوپمنٹ۔ رشیا نے ایران کو دیا میزائل گائیڈنس سسٹم، ڈرون ٹیکنالوجی کی پریکٹیکل ٹریننگ اور ایئر ڈیفنس ایکسپرٹیز، اور UN سیکیورٹی کونسل میں ڈپلومیٹک کور۔ ایران نے دی اپنی جیوگرافی، اپنا لوکیشن اور اپنی ولنگنس ٹو بی اے فرنٹ لائن اسٹیٹ۔ 21 سینچری کی جیو پولیٹکس میں سب سے زیادہ خطرناک ملک وہ نہیں ہوتا جو سب سے زیادہ اور سب سے لڑتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ خطرناک وہ ہوتا ہے جو کبھی نہیں لڑتا، بلکہ چپ چاپ دیکھتا ہے، پلان کرتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے۔ اینڈ پر یہ سوال پوچھنا ضروری ہے، لیکن یہ انکمفرٹیبل بھی ہے کہ اس جنگ سے کس نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ اس جنگ میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جان تو گنوائی، لیکن وہ اتنا ضروری نہیں ہے۔ ایران نے اس جنگ سے کیا پایا؟ انٹرنیشنل آئسولیشن اور زیادہ، اکنامک پریشر اور زیادہ، انٹرنل پولیٹیکل ٹینشن اور زیادہ۔ اسرائیل نے کیا پایا؟ ریجنل انسٹیبلٹی، انٹرنیشنل کرٹیسزم اور لانگ ٹرم سیکیورٹی تھریٹ۔ امریکہ نے اس جنگ سے کیا پایا؟ ویسٹ آف منی، چائنا کو ان انٹینشنلی امپاور کیا اور مڈل ایسٹ میں اپنا انفلوئنس کھو دیا۔ چائنا نے کیا پایا؟ ڈی ڈالرائزیشن پروگریس، ایرانین آئل سپلائی، مڈل ایسٹ میں اپنا انفلوئنس انکریز کیا اور سپر پاور بننے کے خواب کو سچ کرنے کی راہ میں اپنا ایک اور قدم بڑھایا۔ رشیا نے اس جنگ سے کیا پایا؟ اپنے آئل کی اکانومی کو مضبوط کیا، یوکرین جنگ سے دنیا کا دھیان ہٹایا۔ اب دنیا کا ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے اور ہم پاکستان اور انڈیا اس جیو پولیٹکس کی گیم کو سمجھ کر اپنی فورن اور اکنامک پالیسی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم بھی ایسے ہی لڑتے رہیں گے اور فائدہ کوئی اور اٹھاتا رہے گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے یا اس ویڈیو سے آپ کو کوئی ویلیو ملی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا، کیونکہ اس چینل پر آپ کو سائنس، ہسٹری، ایجوکیشنل، گلوبل افیئرز، سوشو پولیٹیکل ایشوز اور جیو پولیٹکس لائک ویڈیوز ملتی رہیں گی ود اے یونیک پرسپیکٹیو اینڈ اسٹوری ٹیلنگ۔ اینڈ آلویز ریممبر، knowledge shapes you, you shape the world۔